الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم برکت والے مہینے سے ہمیں ہمکنار کیا۔ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ شروع دنوں کے اندر تو بالکل ہی بھری ہوتی ہیں، پھر ایسے ایسے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آخری عشرے کے اندر تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہی گنے چنے چند نمازی جو ہماری نماز کے اندر مستقل ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، باقی لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا نہ ہونا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق مسلمان کا ہونا چاہیے تھا، جس کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیا، اس کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے سب کچھ اس دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے۔ ہماری یہ مختصر سی زندگی، اس زندگی میں ہم دنیاوی آسائش حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تودع کرتے ہیں، ساری صبح و شام ہماری تمام کوششیں اسی کے لیے ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کما لیا جائے، زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر لی جائیں۔ وہ کامیابیاں بھی وہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن کامیابی کا تصور کچھ اور لیتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک خاص مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اشرف المخلوقات ہونے کا ہم نے کیا اس کا ہم نے بھرم رکھا ہے؟ ہم تمام مخلوقات کے اندر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہے کہ وہ بڑے بڑے وزنی اور بڑے بڑی طاقت والے جانوروں کو بھی سدھا لیتا ہے، قابو میں اپنے کر لیتا ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا جانور، طاقت ہے، جسامت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے ایک اشارے کے اوپر ہر حرکت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جیسا مالک اسے کہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندر کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، وہ ایک اشارے کے اوپر مالک جیسا چاہتا ہے ویسا کر کے دکھاتا ہے۔ بھائیو، ہم بھی کسی کے بندے ہیں، ہمیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی دنیا کی تمام آسائشیں اس عظیم ہستی نے دی ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہمیں بھی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے خالق، اپنے معبود جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی عظمتیں ہیں، جس کی اونچائیاں ہیں، جس کی قدرتیں ہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں، ہمیں پیدا کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اس کے ساتھ معاملہ وفا کا کرتے۔ اور یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ لیں، پڑھے لکھے لوگ اگر وہ کائنات کا تصور اپنے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری پوری دنیا اگر اس کا نسبت تناسب رکھی جائے، ریشو پرپورشن سامنے رکھا جائے، تو ہماری یہ دنیا جس کے اوپر ہم بڑے مست ہیں، پھر اس کے اندر ہم اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک تصور ہم نے بنا کے رکھا ہے کہ میری یہ حکومت ہے، یہ میرا اقتدار ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ جائیداد ہے۔
پوری کائنات کے مقابلے کے اندر یہ ایک ذرے سے بھی بڑی نہیں ہے، بلکہ ذرہ بھی بہت بڑا ہے، یعنی یہ معدوم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے اس کی حیثیت ہے۔ لیکن ہماری تمام تگ و دو، تمہاری محنت اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے محنت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کا باغی ہی کیوں نہ ہو۔ یا محنت سے کمائے گا یا ظلم سے کمائے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ رزاق ذو القوت المتین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، وہ دیتا ہے۔ لیکن یہ دینا کیا ہے؟ چند روزہ آپ کے پاس آزمائش ہے، چند روزہ کا یہ کھیل ہے، اور جس وقت یہ کھیل اس کی بساط لپیٹ لی جائے گی ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھیے قارون کو دیکھ لیجئے، ہارون کو، فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے لوگ جو بظاہر دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں تلے تھی، وہ آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے لوگ جن کی جاہ و جلال ایسا تھا کہ کوئی ان کے سامنے پر نہ مار سکتا تھا، لیکن وہ تمام مٹی کے اندر مل گئے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی ہے یا ہمارا کام ہے، ہمارے روزگار کا معاملہ ہے، ہمارا جاہ و جلال ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کے اندر بڑا گھمنڈ ہے اس کو کہ میرے پاس سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام سہولتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو اپنے لیے باعث کا برکت بنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ایک کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو۔ صرف ایک نقطے کے اوپر اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو مجتمع کر لیں، ایک مٹی پہ اکٹھا کر لیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، یہ دنیا کی تمام آسائشیں جو جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہیں ہمارے لیے نعمت ہیں، ہمارے لیے برکت ہیں، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اور معاملہ اگر اس کے برعکس ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ بھی نہیں سکے، اللہ کے ساتھ ہماری محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جھوٹے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر آئے اور ہم ان کو نہیں مانتے، یہ نہیں، ہم مانتے ہیں، اور بھی نبی آئے ہیں، اللہ کے رسول بھی آئے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم زبانی نہیں کہتے، زبانی کہیں گے تو صاف بن جائے گا یہ بندہ اسلام سے نکل گیا۔ ہم یہ عملی طور پہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمارا جیسا جی چاہے گا ہم کریں گے، جیسی چاہے گا ہم زندگی گزاریں گے، جیسا جی چاہے گا کمائیں گے، جیسا جی چاہے گا خرچ کریں گے، جیسا جی چاہے گا بچوں کی پرورش کریں گے، جس نہج پہ چلنا چاہیں چل سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی فرعونیت ہے۔ فرعون کیا تھا؟ جاہ و جلال ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کے نشے کے اندر، وہ گھمنڈ کے اندر پڑھ کے کہتا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، جس کو چاہوں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں روک لیتا ہوں۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔
لیکن اس کا کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے آئے اور دیکھا کہ فرعون جو ہے وہ اپنی بغاوت سے بڑھ کے ہے، تو پھر موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجا، جاؤ تم سورہ کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ اللہ سے ڈر جائے، خدائی کے دعوے سے انکار کر دے اور اپنے آپ کو محدود رکھے جیسا کہ اس کو محدود پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مجبور ہے، بے کس ہے، لیکن وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، جانتا نہیں ہے، جانتا بھی ہے تو اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا ہے؟ کون بندہ یہ نہیں جانتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر آ کر اپنا نقصان کرتے ہیں، اور یہ نقصان 2-4 روپے کا نہیں ہے، 2-4 لاکھ 2-4 کروڑ کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ یہ نقصان وہ ہے جس کا کوئی نعم البدل ہمیں نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم پچھتانے والے بن جائیں گے کہ ہم نے بہت اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ حضرات، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اگر پیدا ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے، تو یقیناً ہمارا ہر عمل درست ہوتا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان غالب ہوتے، اللہ کا دین سربلند ہوتا، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہوتا، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہوتا، لیکن ہمارے سبب، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آج دین دنیا کے اندر مغلوب ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندروں اور خنزیروں کی اولاد ہیں، وہ آج ہمارے اوپر حاکم ہیں۔ ذرا یہ سوچیں کہ جن لوگوں کی نسلیں تبدیل کر دی گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا، جس کے تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ کون سا جرم کرتے تھے جس کے نتیجے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قوموں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، کچھ لوگوں کے اوپر آندیاں اور طوفان برپا کیے، وہ نیست و نابود ہو گئے، کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر ذلت کی آخری انتہا کو پہنچا دیا۔ قوم عاد و سمود ہمارے سامنے ہے، ان کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، آج کل ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا تذکرہ آتا ہے، یہی تذکرہ ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتے ہو؟ سب سے بڑا جرم یہ تھا ان کا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جس کا مطالبہ ہے، جو کرنے سے دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی، وہ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کامیابی ہے، اور اس بھول بھلیوں کے اندر اپنے کھوئے ہوئے ہم اتنے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن وہ آنا ہے جس کے اندر پکڑ ہماری ایسی گرفت ہماری ایسی سخت ہوگی کہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کے اندر 2 طائفے ہوں گے، 2 گروپ ہوں گے۔ ایک لوگ وہ ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو، میں کوشش جان بوجھ کے استعمال کرتا ہوں یہ لفظ۔ ہم اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، کامل اطاعت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک آنکھ کے اشارے کے مطابق اپنی زندگی کو فوراً بدل دیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم سے پوچھا نہیں جائے گا مگر اس کا جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس میں اطاعت ڈالی ہے، جتنی طاقت تمہارے اندر ڈالی ہے، جتنی قوت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پوچھے گا۔ ایک بندہ اگر وہ مزدور کار ہے
اس کو صبح شام اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، نوالہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کا محاسبہ کچھ اور ہوگا۔ ایسا بندہ جو دنیا کے اندر مال و دولت کا مالک ہے، دنیا کی سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، تعلیم اس کے پاس موجود ہے، اس کا محاسبہ اور ہوگا۔ بھائی مسجد کے اندر جمعے کے اندر بات کرنا درست نہیں ہے، کون سا ابھی سے فون پہ لگے ہوئے ہیں؟ ان کو منع کر دو، یہ بندے کو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے اپنے دل سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر چلنے کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام وہ ہے، وہ ایک دن تمہیں اپنی گرفتیں لے لے گا، یا تم کامیاب ہو جاؤ گے یا انتہائی شدید قسم کی ناکامی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ وہ یہی فرمایا اس آیت کے اندر جو میرے سامنے رکھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم جب رمضان آئے روزے رکھ لو، تراویحیں پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، رمضان گزرا تو سب کچھ غائب۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تم دنیا کے تمام مسائل کے اندر الجھتے چلے جاؤ، اللہ کے دین کو بھول جاؤ، یہ نہیں۔ جب تک تمہاری سانس برقرار ہے، تمہیں یہ احساس ہو کہ میں ایک ضابطے کا پابند ہوں، میری زندگی لغو کاموں کے لیے نہیں ہے، میری زندگی صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کماؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کماؤ، بہترین کماؤ، بہترین مال و دولت بنانے کی کوشش کرو، لیکن بڑا رتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنے فضل میں سے عطا کرے، اس کے اوپر تم زندگی اپنی گزارو، بہترین آسائشیں حاصل کرو، بہترین گھر بناؤ، بہترین دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرو۔ پہلی بات کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ جاؤ، تارک دنیا ہو جاؤ، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ تمہیں اگر فضل سے عطا کرتا ہے تو لو تم، لیکن اس کا محاسبہ ضروری ہوگا، یاد رکھو۔ جیسے میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ ایک بندہ مزدور ہے، اس کا محاسبہ اور ہے، ایک سرمایہ دار ہے، اس کا محاسبہ اور ہے، ایک آدمی عام ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کا محاسبہ اور ہوگا، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کا محاسبہ اور ہوگا۔ یاد رکھو، علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد عمل اس کے اوپر کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی قرآن کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیا کے اندر یہ لوگوں کے اندر یہ بات واضح کر دو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور تمہیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، تمہارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، ایک ایک پل لمحے کا محافظت، تمہارا معاملہ جو ہے تو اللہ کے سامنے ہے، اور ایک دن تمہیں دکھا بھی دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تم کرتے رہے۔ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے گا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی انکار نہ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی مالک اور خالق ماننے والے بھی انکار نہ کریں۔ یہ مہینہ ہمیں اسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جب تک زندگی ہے ہمیشہ تیار رہو، جس وقت بھی تمہارا بلاوا آئے تو اپنے سوال اپنے آپ سے کرتے رہو ہمیشہ کہ کیا میں آج جن سوالوں کے جواب مجھے دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، اللہ کے فرشتے مقرر کے ان کے سامنے دینا ہے، میں اس کے لیے تیاری کی ہے۔ میں نے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود جان لو، خود سمجھ لو، اور تمہارا فتویٰ تم خود دو، تمہارا ضمیر تمہیں فتویٰ دے گا کہ واقعی میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں۔ اگر یہ محاسبے کا رجحان ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اللہ کی زندگی ہم نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اس کا ہم جواب دینے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو رکھنے کی ہم کر سکیں گے، پھر تو خوش رہو، مطمئن رہو کہ تم یقیناً کامیاب ہو۔
اللہ فیصلہ یقیناً کرے گا جنت دینی ہے کہ جہنم دینا ہے، لیکن ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ میرے اعمال، میرا نظریہ، میری فکر، میری تمام زندگی کے مراحل مجھے بتاتے ہیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کو ٹٹول کے دیکھو گے تمہیں خود فتویٰ مل جائے گا. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی میری زندگی کے اندر کوتاہیاں ہیں، میری زندگی کے اندر کمیاں ہیں، میں اپنی زندگی اپنے دعوے کے مطابق نہیں گزار رہا، تو رجوع کر جاؤ فوراً. اپنے آپ کو ٹٹولنے کے بعد اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ جو بات چیت ہونی ہے، وہ جو سوال جواب ہونے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں. جب ہی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم نہ تمہاری موت آئے نہ تم مرو، لیکن اس حالت کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. اور مسلمون کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارا ایک کریڈٹ ہے جو ہمیں مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں بھائی، اسلام کیا ہے؟ اپنے گردن کو جھکا دینے والا، اپنی خواہش نفس کو ختم کر دینے والا، اپنی تمام ولز جو ہیں اس کو ختم میٹ کے اللہ کے ساتھ ملا دینے والا، یہ ہے اسلام. وہ یہ ہے مسلم. جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ یہ سمجھیں اسلام کا اور مسلم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرتا ہوں، اور جب غلطی مجھ سے ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہی ہے تقویٰ. جب تک یہ نہیں ہے، جب تک اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق درست نہیں ہیں، جب تک اللہ کی توحید کے بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہے، جب تک اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا سلسلہ آپ کے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھو کہ واقعی موجود ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو سمجھ لو سب کچھ عکارت ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا. سمجھ لو کہ ہماری جو پریکٹسنگ ہو رہی ہے صبح شام، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے اور شام کو امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ میں عطا کرے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر وہ بنیادی چیز نہیں ہے کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے، اپنے نفس کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو گے، دھوکے سے نکل آؤ. حقیقت یہ ہے بھائی، اگر ہم تھوڑی دیر کی توجہ کریں، اپنے جسم پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بہت بڑے خسارے کے اندر جا رہے ہیں. ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے بڑی سپیڈ سے نکل رہی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قیمتی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے جس کا وعدہ انہوں نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، مومنین سے کیا ہے، تو مومن بننا پڑے گا. ایمان کے اوپر دوبارہ آپ کو تجدید کے لیے طریقہ کرنا پڑے گا، آپ کو دوبارہ مسلمان بننا پڑے گا. اور مسلمان بننے کے لیے اس سے پہلی زندگی سے توبہ آپ کو کرنا پڑے گی، ہر صورت میں کرنا پڑے گی. میٹھی میٹھی باتیں بہت سنتے ہیں آپ، جی کلمہ پڑھ لیا جنت تمہارا حق بن گیا، تم نے فلاں نیکی کی اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، تم کیلکولیشن کرتے ہو بھئی میری زندگی 40 سال 50 سال یا 100 سال ہے، فلاں کام میں نے کیا، اس کے بارے میں اربوں مجھے نیکیاں ملیں گی. کیلکولیشن کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے رہو. یاد رکھو جو چیزیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، جن اذکار کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک لفظ بولنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، قیامت اللہ آپ کو عطا کرے گا، وہ غیر مشروط نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں، بڑے عظیم ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے بہت عظیم کلمے. جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کا اور جنت کا دروازے کے اندر سے موت کا وقفہ ہے، باقی سفروں جنت میں جائے گا. 100% درست بات اللہ کے رسول کے حدیث سے 100% درست. لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ان ثمرات سے فائدہ حاصل کریں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو صرف زبان ہلا کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے؟
وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ اذکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. شرط اول کیا ہے؟ تمہارا ایمان پکا ہو، تمہارا عقیدہ درست ہو، ایک اللہ سے امید ہو اور تمام معبودوں سے انکار ہو. وہ معبود یہ نہیں کہ سمجھے آپ قبر میں جا کے بیٹھے وہی تمہارا معبود بنا لے، صرف وہ معبود نہیں، تمہارے اندر ایک بت بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اندر جسم کے اندر بت بیٹھا ہوا ہے. وہ بت تمہیں صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتا، وہ نفس ہے تمہارا. جب علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایرعون نیست. یہ دعویٰ کس نے کیا تھا کہ میں خدا ہوں؟ فرعون نے کیا. میں تو اللہ ہوں، میں سب سے بڑا، میں حاکم ہوں، تمہارا رب ہوں. کس بلبوتے پہ کیا تھا؟ طاقت ہے میرے پاس قوت ہے، میرے پاس فوج ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے. تمہارے اندر بھی ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تمہیں اکساتا ہے کہ تم خدائی کا دعویٰ کرو. جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہو، اپنے نفس کی بات مانتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو. نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، لاؤ لشکر تھا، اس نے دعویٰ کر دیا. میرے پاس لاؤ لشکر نہیں، میں دعویٰ ویسا تو نہیں کرتا، لیکن اندر سے میں خود کہتا ہوں کہ میں بھی بہت بڑی چیز ہوں. اس نفس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کرنا مقصود ہے. اسی لیے بھوک ہے، پیاس ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پابندی کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہے. اگر یہ ہے تو سب کچھ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر تمہارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اپنے تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلانا چاہتے ہو، اللہ سب کچھ عطا کرے گا. اللہ تو عطا کرنے پہ راضی ہے، دے گا تمہیں سب کچھ. شرط وہی ہے کہ تو بنیادی طور پہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، بنیادی طور کے اوپر تمہاری فکر کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تم کس کو مانتے ہو اور کیوں مانتے ہو. یہی ترکین ہمیں ریزہ کرواتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. یہ زندگی ہے، اس کو گزارو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. چھوٹا سا عمل کرو گے، بہت بڑا عمل بن کے تمہارے سامنے آ جائے گا. بھائیو، روزہ میں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے تیار ہو جائیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن کے اندر تذکرہ بہت آتا ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کے بعد تمہاری موت نہ آئے. یہ سن کے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بتائیے تقوی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت سے عظیم مرتبے پر اللہ تعالیٰ کو فائز کیا کہ جو بات کہتے ہیں اس بات کے اندر چھوٹا سا لفظ کہہ دیں پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اتنی بڑی حکمت کی باتیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتی. کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم یوں سمجھو ایک شخص نے انتہائی نفیس لباس پہنا ہو، انتہائی نفیس صاف ستھرا لباس، اور اس کو راستے میں پیدل چلنا ہو. راستے میں ایسی جگہ سے، ایسے جنگل سے گزرنا پڑ جائے جس جنگل کے اندر خاردار دھاڑیاں، جاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں. اب اس کو اس میں سے گزرنا ہے ہر صورت کے اندر، لیکن اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، کسی کانٹے سے الجھنا نہیں ہے، اپنے کپڑوں کو بچا کے چلنا ہے، ان کو حفاظت سے رکھنا ہے. جو گزر گیا اور بچا لیا تو وہ سمجھو وہ تقوی والا ہو گیا. یہ دنیا خاردار جھاڑیاں ہیں، دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے عمارتیں ہیں تمام ہمیں الجھانے کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی کہ دیکھو یہ بندہ کیا کہتا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اپنے آپ کو بچا کے چلنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے. اور ڈرنے کی بتائیے دو چیزیں یہاں پر رکھ لیجیے آپ. ایک بندہ تو یہ ہے کہ جس کو خوف یہ لاحق ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، پلے میرے کچھ ہے نہیں، پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا اور ساری زندگی میری تباہ ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کے اندر میں تباہ ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے. اس خوف کی وجہ سے اللہ تقوی دم دے گا، اللہ تقوی اختیار کراتا ہے. ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ صبح شام کہتا ہے. یاد رکھو اللہ کے سامنے پیش آؤ گے، اگر تقوی نہیں ہوا تو اللہ تمہیں وہ سزا دے گا جو آج تک کسی نے نہ سنی ہے نہ دیکھی. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا جو ہمارا مالک ہے،
وہ چاہتا تو ہمیں کتا بلی بھی بنا سکتا تھا، انسانوں میں پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اس محبت کے اندر تم اللہ کی بات ماننا شروع ہو جاؤ. ایک خوف ہے اور ایک امید ہے، ایک خوف ہے اور ایک محبت ہے، دونوں کو ملا کے چلو گے. جو بندہ امید نہیں رکھ سکتا، ایمان کبھی نہیں ہے، دنیا کے جھمیلوں میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، خوف اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں معاملوں کے اندر نہ ہمیں خوف ہے نہ ہمیں محبت ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. ان کی مثال دی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایسی روش اختیار کرتے ہیں جن کی زندگی اپنی مرضی کی ہے، بے مہار اونٹ کی طرح جہاں جاتے ہیں نکل جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جی چاہیں جہاں چر لیں. ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ الانعام ہیں. انعام کس کو کہتے ہیں؟ جانور، چوپائے کو کہتے ہیں. چوپایا پھر بھی اپنے تعالیٰ کی جو اسے ودیت اس کی فطرت کے اندر ہے اس کے اوپر چلتا، اسے انحراف نہیں کرتا. چوپایا کوئی بھی جانور. کہا تم تو اس سے بھی بدتر ہو. وہ کس کو کہا گیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا گیا. یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا ہندوؤں کو کہا گیا. مجھے آپ سے کہا گیا دیکھو تم اگر نہیں کرتے ایسا معاملہ تم جانوروں سے بھی بدتر. یہ وقت جلد ختم ہونے والا ہے. کچھ لوگ اپنی راہ پہ، منزل پہ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں راہی ہیں اس کے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ساری ہم ضائع کر چکے. میں اپنی بارے بتاؤں، 65 66 67 سال عمر ہو گئی، زندگی ضائع. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو، لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا، سب ضائع کر دیا. اگر یہ احساس دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے بیدار کر دے کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، تو گناہوں سے لتھڑا ہو، تیرے گناہ زمین سے آسمان تک سب جگہ پہ بھرے ہوئے ہوں، اتنے گناہ کیے ہوں کہ تو اس کو خود بھی شمار نہ کر سکے، لیکن ایک مرتبہ تو اللہ کے سامنے سچے دل سے جھک جا، ندامت کا احساس پیدا کر لے، اللہ کو اپنا حاکم سمجھ لے، اللہ کو تو اپنا ہر چیز پہ قادر سمجھ کے اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کے سامنے توبہ کا اعتراف کر لے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ کون کرے گا بھائی؟ یہ راستہ کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک تمہاری زبان چل رہی ہے، جب تک تمہارا سانس ہے، جب تک آنکھیں اور دل کام کر رہے ہیں، یہ راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. اور کیا پتہ کس وقت بند ہو جائے، کیا پتہ کس وقت اس کو روح قبض کر لی جائے، کیا پتہ کس وقت یہ دنیاوی معاملہ سمیٹ دیا جائے اور یہ موقع تمہیں نہ مل سکے تم اللہ کے سامنے جھکو. فرمایا تو دوزخ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. لیکن توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. خالی ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے توبہ کرتے رہے، صبح شام میری توبہ اور شیطانی کام کے اندر جڑے ہوں. یہ توبہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور دھوکہ کس کو دیتے ہو؟ اپنے آپ کو دیتے ہو. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کا معاملہ تو بڑا عظیم ہے. میں نے بتایا کہ آپ کا تو پوری کائنات مل کے اللہ کے مقابلے میں مچھر کے پتھر پر کے برابر نہیں رکھتی، تو ہم اللہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ ہم کوئی نقصان کر دیں گے اللہ کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا اگر باغی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. وہ سب متقی ہو جائیں، سب پرہیزگار ہو جائیں، سب اللہ کے ماننے والے، محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بادشاہی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھوتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جہاں ہے وہیں پہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتے ہو. زندگی سدھارنا چاہتے ہو یا گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہو؟ بھائیو، یہ دن بڑے قیمتی ہیں. ان دنوں کے اندر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہمارے اوپر اشاروں کے اندر نازل ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر. اللہ تمہارا تو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ، ورنہ وہ دن بھی آنے والا ہے جو اس سے پہلے قوموں کے اوپر آیا. جو جھکڑ چل جائیں، آندیاں آ جائیں، زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائیں، تمہیں دھسا دیا جائے زمین کے اندر. اور آج مسلمان کا حال دیکھو، مسلمان کا حال کیا ہے. ہزاروں لوگ، خواتین، بچے شہید کر دیے جاتے ہیں، کوئی مسلمان پرواہ نہیں کرتا. ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی پوچھ لو بھائی تمہیں پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ بولے ہمیں کیا پتا ہے، ہم اپنے دنیا کے معاملوں سے فارغ نہیں ہے بھیا، ہمیں کیا معلوم کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا